بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں یعنی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے یا ثنا پڑھنا چاہیے؟ یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جنازے میں سورۃ الفاتحہ یہ سنت ہے، یعنی پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھا جائے گا، ثنا نہیں پڑھا جائے گا۔ اور احناف نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بجائے ثنا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ اور فقہائے حنفیہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ کے بجائے ثنا کے بجائے سورۃ الفاتحہ پڑھ لے اور ثنا کی نیت سے پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بجائے ثنا کے بجائے سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کو ثنا کی نیت سے پڑھے، تو حنفیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باہر جاؤ، باہر جاؤ، بے خوف کہیں کہ تو دو باتیں ہوئیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شوافع نے اور حنابلہ نے یہ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی ثنا نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا کہ ثنا پڑھنا مسنون ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں۔ البتہ میں نے بتلایا کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ ثنا کی نیت سے پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھو یہ استدلال شوافع کا اس باب کی روایت سے ہے۔ اس میں روایت یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھو یہ ایک روایت مرفوع ہے، اور اگلی روایت اگلا سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک جنازے کی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، فقلت لہو کا مطلب ہے کہ میں نے پوچھا، یہ کیا آپ نے کر دیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ سنت میں سے ہے، یا فرمایا او من تمام السنہ، یا فرمایا کہ یہ سنت کا مکمل حصہ ہے۔ دیکھو یہ روایت مستدل ہے شوافع اور حنابلہ کی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا مسنون ہے، لیکن احناف کی طرف سے اولاً تو استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ احناف جو ثنا پڑھنے کی بات کہتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور اس روایت میں حمیدہ کا ذکر آیا ہے کہ پہلی تکبیر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔
ثنا کے سلسلے میں جو ثنا مسنون نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ روایت میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس روایت میں حمد اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے۔ اس روایت سے حنفیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بجائے ثنا پڑھے گا، اور اسی لیے وہ مسئلہ ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ثنا کی نیت سے پڑھ لے تو جائز ہے۔ بہرحال یہ استدلال احناف کا یہ استدلال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور دو بڑے امام نہیں دو چھوٹے امام، یہ حضرت مفتی صاحب کی اصطلاح ہے، دو بڑے امام دو چھوٹے امام، حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دو بڑے امام، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ دو چھوٹے امام۔ بہرحال ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اور یہ فرض نہ عدم فرض کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ قراءۃ الفاتحہ خلف الامام میں جو لے دے کی بحث ہے وہ بحث نہیں ہے، یہ صرف سنت غیر سنت کی بحث ہے۔ ثنا کے بجائے سورۃ الفاتحہ پڑھے یا ثنا پڑھے، بس سنت عدم سنت کا مسئلہ ہے۔ احناف کی طرف سے اس روایت کا جواب ایک تو یہ دیا جائے گا کہ یہ جو مرفوع روایت آئی ہے عن مقسم عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت مرفوع صحیح نہیں ہے، یہ روایت مرفوع صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ روایت موقوف صحیح ہے، جو حضرت ابن عباس والی جو آگے روایت ہے موقوف، یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ طریقہ اختیار فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو من السنہ سے فرمایا، تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض اپنے مجتہدات کو بھی من السنہ سے تعبیر کرتے تھے۔ بعض صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اپنے مجتہدات کو بھی من السنہ سے تعبیر کرتے تھے، اور یہاں وہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو من السنہ یا من تمام السنہ کی بات فرمائی وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ یہ کہاں سے نکلا؟ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا؟ دیکھو جو چیز لوگوں میں مشہور ہوتی ہے تو وہ اس کے متعلق سوال کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ایک نئی چیز آئے اس کے متعلق ذہن میں سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھا تو یہ ایک اچنبے کی بات دیکھی، اس لیے انہوں نے طلحہ ابن عبید اللہ نے فوری سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ سوال کرنا یہ خود دلیل ہے اس کی کہ اس زمانے میں سورہ فاتحہ پڑھنا مروج نہیں تھا، اس زمانے میں سورہ فاتحہ پڑھنا مروج نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر یہ سوال نہیں کرتے۔ یہ سوال کرنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا مروج نہیں تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ لوگوں میں جواز کے مسئلے کو بتلانے کے واسطے یہ پڑھا ہے، اس لیے یہ راجح ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بجائے ثنا پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور سورۃ الفاتحہ ثنا کی نیت سے اگر کوئی پڑھ لے تو جائز ہے۔ چلیے، اور ائمہ ثلاثہ شوافع وغیرہ نے چونکہ سورۃ الفاتحہ ان کے پاس اہم ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ پر انہوں نے قیاس بھی کیا کہ نماز میں چونکہ سورۃ الفاتحہ ہے اور جنازہ بھی من وجہ نماز ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنا بہتر ہے۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي الباب عن ام شريك رضي الله تعالى عنها۔ ایک اور مجھ سے بات رہ گئی، حنفیہ کا ایک استدلال تو حضرت ابو ہریرہ کا میں نے بتلایا، ایک حضرت ابن عمر کی ہے رضی اللہ عنہما، اور یہ موطا کے اندر روایت ہے، موطا مالک کے اندر ایک روایت ہے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ كان لا يقرأ في الصلاة الجنازہ، اس میں صراحت ہے لا يقرأ في صلاة الجنازہ۔ یہ مستدل بھی ہے حنفیہ کا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں قرأت نہیں کرتے تھے،